الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش. محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب. جی مفتی صاحب، نواز بھائی مہاراشٹر سے پوچھتے ہیں، ہمارے یہاں مسلم خواتین ساڑھی پہنتی ہیں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد. اگر کسی علاقے میں ساڑھی پہننے کا عام رواج ہو اور مسلم اور غیر مسلم خواتین دونوں ہی ساڑھی پہنتی ہوں، اس علاقے میں ساڑھی غیر مسلم عورتوں کی پہچان نہ ہو تو مسلمان عورتیں بھی ساڑھی پہن سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ساڑھی اس طرح کی ہو کہ سارا بدن چھپا ہوا ہو اور چست اور باریک نہ ہو تو ایسی ساڑھی پہننے کی گنجائش ہے. اور اگر وہ ساتر بدن ہو، پورا بدن چھپا ہوا ہو، تو ساڑھی میں نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے. لیکن جن علاقوں میں صرف غیر مسلم خواتین ہی ساڑھی پہنتی ہیں، گویا یہ ان کا شعار ہے، تو پھر ایسے علاقوں میں مسلمان عورت کا ساڑھی پہننا جائز نہیں ہوگا. مولانا وسیم صاحب راجستھان سے سوال کرتے ہیں، کھیت کی فصل کا بیما کرنا کیسا ہے؟ بیما پالیسی میں سود اور جوا دونوں پائے جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں ان دونوں کی ہی مذمت بیان کی گئی ہے اور ان کو شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے. لہٰذا کھیت کا بھی اور فصل کا بیما کرانا جائز نہیں ہوگا. نعمت اللہ افغانی ایم پی سے لکھتے ہیں، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں کیا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ جس جانور کے پیدائشی دونوں کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے. یوگا بھائی سے ایک خاتون معلوم کرتی ہیں، حرام کمائی والے آدمی کے یہاں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ جب آدمی کو معلوم ہو کہ میرا مالک کا کاروبار ایسا ہے کہ وہ حرام کاموں پر مشتمل ہے، شراب تیار کرنے کا اس کا کاروبار ہے، یا یہ کہ سود دینے اور لینے کا اس کا کاروبار ہے، تو یہ اس طرح کے حرام کاروبار کو جانتے ہوئے وہاں ملازمت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس میں وہی تفصیل ہے جو گزشتہ بھی بیان کی گئی تھی کہ اگر اس کی مکمل آمدنی حرام ہے تو پھر بالکل جائز نہیں ہے. اگر 75% آمدنی حرام ہے تب بھی ناجائز ہے، ملازمت جائز نہیں ہے. لیکن اگر زیادہ تر آمدنی حلال ہے، کچھ آمدنی حرام ہے، تو پھر وہاں ملازمت کی گنجائش ہے. لیکن بہتر ہے کہ آدمی دوسرے روزگار کی بھی تلاش میں رہے، اور جب دوسرا روزگار مل جائے تو یہ روزگار بھی چھوڑ دے. اوکھلا سے عالم بھائی کا سوال ہے، آج کل لوگ قربانی کے زندہ جانور کی تول کر خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں. جی ہاں، قربانی کے جانور کو بھی وزن کر کے اور تول کر بیچنا خریدنا یہ شرعاً جائز ہے. معین الاسلام بھائی بٹلہ ہاؤس سے پوچھتے ہیں، کیا جمعہ و عیدین کا خطبہ موبائل میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ واضح رہے کہ جمعہ کا خطبہ حمد و صلات، وعظ و نصیحت اور ترغیب و ترہیب والے کلام پر مشتمل ہوتا ہے. بہتر ہے کہ ہمارا خطبہ یہ زبانی ہو، لیکن اگر زبانی یاد نہ ہو تو ہم کتاب میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی ایسا موقع ہو کہ کتاب موجود نہ ہو تو پھر موبائل میں دیکھ کر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے. دلباغ بھائی اجمیر سے پوچھتے ہیں، کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، قربانی کے جانور میں عقیقہ کا حصہ لے سکتے ہیں. لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ. عز الرحمان بھائی کانپور سے لکھتے ہیں، فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لیتا ہوں اور بار بار ایسا ہوتا ہے، کیا اس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لے اور بار بار بھی ایسا ہو جاتا ہو تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. مرسلین بھائی چتور سے پوچھتے ہیں، جمعہ کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟
عید اور بقرعید کی مبارکباد دینا یہ صحابہ اکرام سے منقول اور ثابت ہے، لیکن جمعہ کی مبارکباد دینا ثابت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے، اس لیے کبھی کبھار اگر جمعہ کی مبارکباد بھی دے دی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کا معمول نہ بنایا جائے اور اس مبارکباد دینے کو ضروری خیال نہ کیا جائے۔ دلدار بھائی سہارنپور سے لکھتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، تو کیا جو بچہ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے کیا وہ بھی مسلمان ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس کے والدین یہودی یا نصارہ یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت اور سرشت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ مذہب اسلام والے طریقے کو اپنائے، اور اس طریقے کو نہ اپنائے جو مقصد تخلیق کے خلاف ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ اگر بندے کو کسی ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے جہاں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہ ہو یا اس کے والدین کسی دوسرے مذہب کو فالو نہ کرتا ہو، تو خود انسان کی طبیعت اور فطرت اس بات کی طرف چلتی ہے کہ وہ مذہب اسلام اور اس کے طریقوں کو اپنائے۔ لیکن جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد مذہب کے اور دوسرے طور و طریق کے حصار قائم ہو جاتے ہیں، اس کے والدین غیر مسلم ہوتے ہیں تو وہ بچہ بھی انہی طریقوں کو اپنا لیتا ہے، ورنہ یہ بات حقیقت ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔